الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 13-14 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت انہی آیات پر ختم ہوئی ہے۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 نشانیاں دیں، اس طرح مسلح کر کے ان کو فرعون کی طرف بھیجا۔ یہ بتا دیا کہ فرعون اور اس کے سردار سرکش ہو چکے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ودیت فرمائی ہے اس کے قدردان ہوں۔ ان کو ان کی بادشاہی نے، ان کے خدم و حشم نے، ان کے اقتدار نے اللہ کا نافرمان بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے اب جاؤ اور جا کر ہمارا پیغام ان تک پہنچاؤ۔ اس کے لیے یہ 2 نشانیاں ہم نے دے دیں، لیکن تم ان کے ساتھ 7 اور نشانیوں سے مسلح ہو۔ جب وقت آئے گا ان نشانیوں کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تھا کہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ، پھر جب ہماری یہ نشانیاں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً، آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آنکھیں کھولتے، ان نشانیوں کو دیکھتے، ان سے عبرت حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف قدم بڑھاتے، اپنی سرکشی سے تائب ہوتے، انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا تو قالوا ھذا سحر مبین، کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی یہ کہ یہ کوئی پیغمبر ہیں اور یہ خدا کی نشانیاں ہیں یا ان کا ظہور ہوا ہے، نہیں، جادوگر بھی اس طرح کے بعض شعبدے دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا کوئی شعبدہ ہے جس کی حقیقت ابھی ہم پر واضح نہیں ہے، یہ کھل جائے گی، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا فی الواقع یہ احساس تھا کہ وہ سحر سمجھ رہے تھے؟ یہ خیال کر رہے تھے کہ غالباً یہی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بعض اوقات انسان کسی صورتحال کو محتمل الوجود سمجھ کر کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی، فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا۔ یعنی انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں کوئی تردد لاحق تھا یا ایک امکان عقلی کا اظہار کر رہے تھے یا خیال تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، گھمنڈ تھا، غرور تھا، اپنے اقتدار پر ناز تھا، اور یہی باعث بن گیا کہ ایک کھلی ہوئی چیز جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی تھی، جو کسی طرح بھی محتمل الوجود نہیں تھی، اس میں یہ پہلو نکال کر اس کو رد کر دیں۔ انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا، ظلماً وعلوا، یعنی ایک تو طبیعت کے اندر جو مادہ غرور تھا اس نے امٹ پڑنے کا فیصلہ کیا، اور دوسرے اپنی جان پر ظلم ڈھانا اور دوسروں پر ظلم کرنا، اس کے خوگر ہو چکے تھے، اس کا ظہور ہوا۔ فرمایا کہ اس درجے میں یہ ظلم اور یہ غرور تھا کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی انہوں نے انکار کیا درا حالے کہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ تو پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کی وضاحت کرتے ہیں۔ پیغمبر کا معاملہ ہم آپ اس لیے نہیں سمجھ پاتے، یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے ہم عام انسان ہیں، ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں
اس کے لیے استدلال کرتے ہیں، لوگ اس کو سنتے ہیں، قائل ہو جاتے ہیں، نہیں بھی قائل ہوتے۔ پیغمبر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی شخصیت، پیغمبر کا پس منظر، پیغمبر کی تاریخ، پیغمبر جس اسلوب میں بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت کا ظہور ہوتا ہے، یہ سب مل کے بقائمی ہوش و حواس کسی کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا۔ اس کے بعد انکار اسی طرح ہوتا ہے، وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی انکار کیا جاتا ہے، انکار جہود کی بنیاد پر ہوتا ہے، ضد کی بنیاد پر ہوتا ہے، انا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دل مان چکا ہوتا ہے کہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ عصا ہی سانپ بنا ہے، یہ فی الواقع اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، مان چکا ہوتا ہے۔ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بنتی ہے؟ ظلم اور علو، انسان کے اندر جو دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری کا احساس ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری برتری چیلنج ہو گئی ہے، علم میں کر کے دیکھ لیجئے، معاملات میں کر کے دیکھ لیجئے، اقتدار میں کر کے دیکھ لیجئے، سیاست میں کر کے دیکھ لیجئے، معیشت میں کر کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ احمقانہ رد عمل ان سبھی معاملات میں ہر جگہ زیر بحث آ جائے گا۔ تو یہ وہ صفاحت ہے جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا کہ ابراہیم کا انکار تو وہ کرے الا من صفی نفسہ، ایک طرح کی صفاحت دل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی انا کا اسیر ہو کے حماقت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کیسے اس کی تحلیل کی ہے، یعنی جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ جہدوا بہا، انہوں نے اس کا انکار کیا، صاف صاف انکار کیا، جہود کے ساتھ انکار کیا، یعنی یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انکار ضد کی بنیاد پر ہو، مقابرت کی وجہ سے انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، تو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فرد یا گروہ اس طرح انکار کرتا ہے تو گویا پھر خدا کی حجت خود اس کی نگاہ میں بھی اس پر قائم ہو چکی ہوتی ہے، اور جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر اگر پیغمبر کی طرف سے یہ حجت پوری ہو جائے تو فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فرمایا کہ سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا، یعنی پھر اس کے بعد ہم دنیا ہی میں جزا و سزا برپا کر دیتے ہیں، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس فساد کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ وہ اصل مدعا ہے، یہ جو آخری بات بیان ہوئی، سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا، یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے یہ سرگزشت سنائی گئی ہے۔ یعنی جب سیدنا موسیٰ کی یہ سرگزشت اس خاتمے کو پہنچی ہے تو بتایا ہے کہ ہم نے یہ کیوں سنائی، یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے یہ سرگزشت سنائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مخالفین کے انکار کا سبب سمجھ لیں، یعنی آپ کے مخاطبین کیوں انکار کر رہے ہیں، تو اس طرح گویا آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے انکار کا باعث بھی جہود ہے، ظلم ہے، علو ہے، یہ آپ بھی سمجھ لیں، اس وجہ سے تسلی رکھیں اور ان کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہو۔ یعنی پیغمبر جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے لوگ، میرے اعزاء، میرے اقربا، مجھ سے محبت کرنے والے، میں ان کے ساتھ قرابت کا حق ادا کر رہا ہوں اور ان کا رویہ یہ ہے تو دل برداشتہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دی اور یہ بتایا کہ اس سرگزشت کو سامنے رکھو، یہ سب پیغمبروں کو اسی طرح کے جہود سے واسطہ پیش آیا ہے، اسی طرح کا ظلم و عدوان لوگوں کے انکار کا باعث بنا ہے، وہ اسی طرح سے اپنے دل میں ایک بات کو قبول کرنے کے باوجود انکار کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں سیدنا موسیٰ کی سرگزشت کا جو مقصود تھا وہ بیان کیا اور یہ سرگزشت پائے تکمیل کو پہنچی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اس کے برخلاف، یعنی کس کے برخلاف؟ یہ فرائض یہ بھی بادشاہ ہیں۔ فرمایا کہ جو فرائض
اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے ہاں کیسا جہود ہوتا ہے، کیسا ظلم و عدوان کا ارتکاب کرتے ہیں، کس طرح اپنے علو اور اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے برخلاف داؤد اور سلیمان بھی بادشاہ تھے، لیکن ہم نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ یعنی وہ حقیقی علم، یہ علم ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فارق بنایا ہے۔ یعنی وہ کیا چیز ہے جو انسان کو حقیقی خشیت عطا فرماتی ہے، خدا کا بندہ بناتی ہے، اس کے ساتھ صحیح معنی میں متعلق کرتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے علم، صحیح علم۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ صرف علم والے ہیں جو میرے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حقیقی خشیت حقیقی علم پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے، یہاں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور بتا دیا ہے کہ علم کے دو ہی ذرائع ہیں، ایک یہ کہ دوسرے نے اپنا علم ہم کو منتقل کیا، ہم نے اس کو سنا اور سمجھا۔ یعنی یہاں عامی لوگوں کا رویہ بیان ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سماعت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ نے ایسی توفیق دی کہ خود چیزوں کو سمجھا۔ تو دونوں کو بیان کیا ہے سورہ ملک میں، لو کننا نسمع اور ناقل، اگر ہم نے بات کو کان لگا کے سنا ہوتا، توجہ سے سنا ہوتا، یعنی علم کی بات جس مصدر سے صادر ہوئی ہم نے اس کی طرف کان لگائے ہوتے یا عقل سے کام لیا ہوتا، تو فرمایا کہ آج جہنم میں نہ ہوتے۔ تو علم ہی جہنم سے بچانے کا ذریعہ، علم ہی خشیت پیدا کرنے کا ذریعہ، علم ہی سے صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید اسی وجہ سے اپنے آپ کو الذکر بھی کہتا ہے اور العلم بھی کہتا ہے۔ یہ العلم ہے، یہ وہ علم ہے جو خدا کی طرف سے آ گیا ہے۔ تو یہاں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو وہ عطا فرماتا ہے کہ کسی کو علم سے نواز دے۔ میں نے لکھا ہے اس سے مراد، یعنی یہاں جو یہ لفظ علم آیا ہے، اس سے مراد وہ حکمت و معرفت بھی ہے جو براہ راست انہیں عطا ہوئی۔ یہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کا انتخاب کر لیتے ہیں اور پھر پیغمبر کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی اسے اپنے کلام سے مشرف فرماتے ہیں، اور یہ کلام ہدایت لے کر آتا ہے، تو یہ تو ہر آدمی کو معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خصوصی علم بھی اس کو عطا ہوتا ہے۔ جو چیز دی گئی ہے اس کا فہم، اس کی بصیرت، اس میں چھپی ہوئی حکمت کو سمجھنا، اس کے مضمرات کو جاننا، تو وہ علم بھی عطا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی فرما دیا اس سے مراد وہ حکمت و معرفت بھی ہے جو براہ راست انہیں عطا ہوئی، یعنی داؤد کو، سلیمان کو، اور نفس اور مادے میں تصرفات کا وہ علم بھی جو ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو عطا کیا گیا، جس کا ذکر آگے ہوا ہے، اس سورہ میں آگے ذکر ہوگا۔ یعنی ایک تو وہ علم ہے جو خود ان کو ملا، اور وہ ایک علم ہے جو ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، اس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اس کا ماخذ بتایا ہے، اور اس سے کیا نتائج نکلے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ جس طرح دور حاضر میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو برتری عطا فرمائی ہے، ان کو اس کے ساتھ ایک علم بھی عطا کیا ہے، یعنی اس علم کے پھر کچھ نتائج ہوتے ہیں، اس علم سے کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس دنیا میں وہ علم لوگوں کے لیے سرفرازی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس طرح کا علم بنی اسرائیل کو عطا ہوا اور داؤد و سلیمان کو بھی۔ ارشاد فرمایا کہ بادشاہی بھی دی، علم بھی دیا، اس سب کے باوجود نہ جہود پیدا ہوا ان میں، نہ ظلم کا ارتکاب انہوں نے کیا، نہ وہ برتری کے زوم میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ علم جب ان کو دیا گیا، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، مگر وہ ہمارے حضور میں جھکتے ہی چلے گئے، اور انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کے لیے
جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی کوئی علوم نہیں، کوئی برتری نہیں، کوئی دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور ان کی تحقیر کا رجحان نہیں، بلکہ اللہ کا شکر، کوئی احساس فخر نہیں، اللہ کا شکر۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے ان کو دیا، اور ان کی طرف سے رد عمل کیا تھا؟ شکر کا رد عمل تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کا رد عمل تھا۔ انہوں نے یہی کہا کہ پروردگار، اگر تو نے بہت سے مومن بندوں میں یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہم اس پر عاجز بندوں کی طرح تیرے شکر گزار ہیں اور شکر ہی ادا کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اس پر حاشیہ یعنی فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کی طرح نہ اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہوئے، نہ ظلم اور گھمنڈ اختیار کیا، بلکہ اس عزت و فضیلت پر سراپا شکر و سپاس ہو کر جیے جو انہیں خدا کے با ایمان بندوں میں حاصل ہوئی۔ یعنی دو رویوں کو مقابل میں رکھ کے بتایا ہے کہ ان کو اقتدار دیا، اور ظاہر ہے کہ اقتدار کے ساتھ اپنے زمانے کے وسائل اسباب بھی میسر آتے ہیں۔ ان کے ہاں وہ چیز ظلم، عدوان، علو، احساس برتری اور تفوق کی جبلت کے اظہار میں بدل گئی، گویا جانوروں کی طرح جبلتوں کے اسیر ہو کر رہ گئے۔ اور یہاں بھی ہم نے یہ سب کچھ دیا، اور ہمارے یہ دونوں بندے یعنی سلیمان اور داؤد، ان کی زبان سے، ان کے عمل سے جس چیز کا اظہار ہوا وہ ہماری شکر گزاری تھی۔ انہوں نے کہا، اور دونوں نے کہا، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، اور داؤد سے اس کی ابتدا ہوئی۔ ہم نے پہلے داؤد کا انتخاب کیا، پھر داؤد دنیا سے رخصت ہوا تو ہم نے اس کا وارث سلیمان کو بنایا، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اس سے پیچھے جو یہ فرمایا تھا کہ بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ آیت میں خاص طور پر با ایمان بندوں میں عزت و فضیلت کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ اصل عزت و فضیلت ایمان ہی کی عزت و فضیلت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بیان فرمایا کہ اگر ایمان کے بغیر کسی کو کوئی عزت یا فضیلت ملی بھی ہے تو وہ اصل میں آخری درجے کی آزمائش ہے، وہ جلد یا بدیر رسوائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو ہم نے اپنے مومن بندوں میں سے ان کا انتخاب کیا اور ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان اسی حیثیت سے ان کے وارث ہوئے۔ ان کی سلطنت فلسطین اور شرق اردن سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ تھا جس میں سیدنا داؤد کی اور پھر سیدنا سلیمان کی سلطنت قائم ہوئی۔ فلسطین اور شرق اردن سے لے کر شام تک حضرت سلیمان کا زمانہ سلطنت 965 قبل مسیح سے لے کر 926 قبل مسیح تک ہے، یعنی اس زمانے میں یہ سلطنت قائم ہوئی اور یہ ان کا زمانہ حکومت ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور اس نے بھی کہا، یعنی یہاں ان کی ایک تقریر کا اقتباس نقل کیا ہے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور اس نے بھی کہا، یعنی جیسے داؤد نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، سلیمان نے بھی، اس نے بھی کہا، لوگو علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دے دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ یعنی پرندوں کی بولی چونکہ ایک بڑی غیر معمولی چیز تھی، دنیا میں یہ فضیلت ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کائنات کا خالق تو اپنی سب مخلوقات کی بولی جانتا ہے، اس کا ذکر بھی دوسری جگہ ہوا ہے،
کہ جمادات بھی میری تسبیح کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے دوسری تمام مخلوقات، لیکن یہ کہ انسان ان کی بولی سمجھ لیں، وہ جو کچھ جانتے ہیں، جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ان کا اپنے انواع میں تو ابلاغ کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہمارے تجربے میں آنے والی چیزیں ہیں، لیکن انسان جان لے یہ بڑی نعمت تھی تو اس کا خاص طور پر ذکر کیا، پھر اس پر عطف کر کے بتا دیا، اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، یعنی کوئی نعمت چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا نہیں کر دی۔ لیکن یہ کیا ہمارا کوئی استحقاق ہے؟ یہ ہم نے کوئی اپنی محنت سے خریدی ہے؟ بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ تو وہی خدا کے فضل کا اعتراف، اس کی نعمت کا اعتراف، اس کی عنایت کا اعتراف وہ سیدنا سلیمان کی زبان سے بھی نقل فرمایا۔ یہ جو پرندوں کی بولی کا علم دینا ہے، اس کے بارے میں نے لکھا ہے، بنی اسرائیل کی روایات میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، وہ بائبل میں یا روایات میں اس طرح نہیں ملتی، لیکن اس کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسری بہت سی قوتیں دی تھیں، وہاں پرندوں کی بولی کا بھی خاص علم عطا فرمایا تھا، اور اپنے اس علم کی بنا پر وہ ان کی تربیت کر کے اپنی فوج میں ان سے نامہ بری، خبر رسانی اور سراغ رسانی وغیرہ کے کام لیتے تھے۔ اس سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ پرندوں کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں نطق و ادراک کی صلاحیت ہے، یعنی وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں ایک حد تک۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر بعض خصوصی صفات پیدا کی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، اور پھر جو کچھ سمجھتے ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ وہ اظہار کیسے ہوتا ہے اور خود پرندے ایک دوسرے سے وہ کیسے سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے تو مشاہدات، تجربات ہوتے رہتے ہیں، لیکن نطق و ادراک کی صلاحیت کسی درجے میں موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سلیمان کے لیے اس کو قابل فہم بنا دیا۔ اس پر استاذ امام نے وضاحت کی ہے، اگر ہم ان کے یعنی پرندوں کے نطق کو نہیں سمجھتے تو ہمارا نہ سمجھنا اس کی نفی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں صاف تصریح ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، جہاں یہ بیان کیا ہے کہ ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے، اس میں فرمایا ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی نفی نہ کرو۔ وہ سب چیزیں میری تسبیح کر رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں یعنی اپنی نماز ادا کر رہی ہیں۔ تسبیح کا لفظ بڑی جامع تعبیر ہے، میری پاکی بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جتنے بھی چرند پرند ہیں سب ہماری ہی طرح الگ الگ امتیں ہیں۔ اس کو قرآن مجید میں الا امثالکم، یعنی یہ تمہاری طرح ہی، جیسے تم ہو ایسے ہی یہ بھی امتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح سے تمہاری ایک جمعیت بنتی ہے، تم جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہو، تمہاری ایک معاشرت وجود میں آتی ہے، یہی معاملہ جانوروں میں بھی ہے، یہی پرندوں میں بھی ہے، الگ الگ امتیں ہیں۔ حضرت سلیمان کو تو پرندوں کی بولی کا خاص علم عطا ہوا تھا۔ جن کو یہ علم نہیں ملا ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی حیوانات ہیں سب اپنی نفرت، محبت، عتاب، التفات، خوشی، غم، فکر مندی، طمانیت، استمالت، ملاعبت اور اپنے دوسرے جذبات کی تعبیر کے لیے الگ الگ بولیاں بھی اختیار کرتے ہیں، اور ان کے اظہار کے لیے ان کی ادائیں اور حرکتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ تو جن لوگوں کو جانوروں کو پالنے یا سکھانے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سب جذبات، احساسات جانوروں کے ہاں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کو وہ الگ الگ طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔
جو لوگ کسی خاص مقصد کے لیے ان جانوروں کی تربیت کرتے ہیں وہ ان کی آوازوں اور اشارات کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح اپنے ہم جنسوں کی بولی اور ان کے اشارات کو سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیے جو جانوروں کے ساتھ بسر کرتے ہیں تو حیران کن طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ابلاغ ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے احساسات بیان کر رہے ہیں، یہ اس کو سمجھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ جس طرح اپنے ہم جنسوں کی بولی اور ان کے اشارات کو سمجھتے ہیں، پھر ان سے بھی زیادہ ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے سائنٹیفک طریقے پر ان حیوانات کا تجربہ و مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے علمی تجربے و مشاہدے سے جو معلومات فراہم کی ہیں ان کو پڑھیے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ بڑے جانور تو درکنار، ننھی سی چیونٹی کے اندر بھی قدرت نے جو دانش و بینش، جو زیرکی و ہوشیاری اور جو فہم و فراست ودیت فرمائی ہے وہ ایسی ہے کہ اس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اگر آپ مطالعہ کریں۔ آج کتوں سے سراغ رسانی اور جاسوسی کے سلسلے میں جو کام لیے جا رہے ہیں کیا وہ کم حیرت انگیز ہیں؟ جب انسان اپنے تجربات اور اپنی تجرباتی سائنس کے ذریعے سے جانوروں کے اتنے اسرار دریافت کر سکتا ہے اور ان سے یہ کچھ کام لے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی کا خاص علم دے دیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یعنی گویا یہ ہمارے مشاہدات ہیں، ان پر قیاس کر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں نطق اور ادراک کی صلاحیتیں کس درجے میں ہوتی ہیں، اور اللہ جس کو چاہے اس کا علم دے دے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ بولی در حقیقت آوازوں ہی کی ترکیب و تالیف سے وجود میں آتی ہے، یعنی جس کو ہم زبان یا بولی کہتے ہیں، لینگویج۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان میں ایک خاص طرح کی تالیف پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے آوازوں میں، اور وہ ہم قابل فہم بنا لیتے ہیں۔ جو چیزیں ادراک و شعور اور جذبات رکھتی ہیں وہ اپنے ادراک و شعور اور جذبات کی تعبیر کے لیے مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہیں، اور انہی کی تالیف و ترکیب سے بولی وجود میں آتی ہے۔ اشارات بھی اسی میں داخل ہیں، ان کو غیر ناطق زبان سمجھیے۔ ہم بھی اپنے ہاتھوں سے، چہرے کے تاثرات سے چیزوں کا ابلاغ کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، تو آوازوں سے بھی اور اشارات سے بھی یہ چیزیں حضرت سلیمان سمجھ لیتے تھے، یعنی یہ صلاحیت ان کو دی گئی تھی۔ تو اس صلاحیت کا، اس عنایت کا خاص طور پر یہاں ذکر ہوا، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے بھی کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی یہ خصوصی انعام ہے جو ہم پر ہوا ہے، غیر معمولی عنایت ہے جو ہم پر ہوئی ہے، اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، یعنی صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ باقی دنیا کی چیزیں، نعمتیں جو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو مل سکتی ہیں وہ بھی ہمیں عطا ہوئی ہیں، اور یہ سب کوئی ہماری کارگزاری نہیں ہے، کوئی ہماری تحقیق نہیں ہے، کوئی ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ خالص خدا کا فضل ہے۔ ان ھذا لھو الفضل المبین، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ تو فرعون نے جو سرکشی اختیار کی اس کے مقابل میں بتایا ہے کہ بادشاہ ہونا اور نعمتیں ملنا اس کا نتیجہ لازماً سرکشی نہیں ہوتا، اس کے برخلاف سلیمان و داؤد نے اس طرح خدا کے فضل کا اعتراف کیا اور ہمیشہ اس کے شکر گزار رہے۔ یہ سرگزشت ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر